ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، فجر کی نماز بھی مل گئی، ظہر کی نماز بھی مل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے، میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا۔ کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا، وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی۔ اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا، مسجد سے نکلے گا، اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نماز کا واقعہ سنا دو نا، لیکن میرا ساتھ دینا میرے دوستوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی جو سب سے پہلے نبی حضرت آدم کو پیدا کیا نا۔ میں جلدی بتا دوں، حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں بھیجا؟ جلدی کہو کہاں بھیجا؟ زور سے کہو نا، کہاں بھیجا؟ جنت میں۔ چلو جنت میں حضرت آدم بھی ہے، جنت میں حضرت حوا بھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کھاؤ کھاؤ پیو، جنت گھومو کھاؤ پیو، لیکن ایک درخت کے قریب مت ہونا۔ بھئی اللہ نے کہا نا ایک درخت کے قریب، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم و حوا جنت میں کھاتے رہو، پیتے رہو، گھومتے رہو، لیکن ایک دانے کے قریب، ایک دانے کے اوپر ایک بات بتا دو، وہ کتنے دانے تھے جس سے حضرت آدم کو روکا گیا تھا؟ بھئی پورا درخت نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پوری جنت، کہاں سے کہاں تک جنت؟ اللہ نے کھا پی، 3 دانے تھے گیہوں کے چھوٹے چھوٹے، گیہوں جیسے، اللہ نے کہا بس یہ 3 دانے مت کھانا۔ لیکن آدم کو کس نے بھڑکایا؟ شیطان نے۔ کس نے بھڑکایا؟ اور شیطان بھی بڑا چالو ہے، ڈائریکٹ آدم کو نہیں بھڑکایا، پہلے کس کو بھڑکایا؟ اور بیوی بولے آدمی کرے، پہلے کس کو بھڑکایا؟ بیوی۔ تو بیوی نے کہا کہ کھا لو۔ تو آدم تو بیچارے گھبراتے تھے، کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کتنے دانے تھے؟ تو بیوی نے کہا، بیوی نے سنا، بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کہا کہ 3 دانے ہیں، ایک کام کرو 2 میں کھا لیتی ہوں، 1 تم کھاؤ۔ اپنے لیے کتنا رکھا؟ بیوی بڑی چالاک ہوتی نا، کہا میرے لیے ڈبل، میں 2 کھاؤں اور تم کیا کریں؟ کھا لیا۔ بیوی نے کتنے کھائے؟ 2۔ اور آدم نے کتنا کھایا؟ 1۔ بیوی نے، عورت نے کتنا کھایا؟ ڈبل۔ مرد نے کتنا کھایا؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ کر دیا، آج جب وراثت تقسیم ہوتی ہے تو کہتے ہیں مرد کو ڈبل، عورت کو سنگل۔ ارے فیصلہ ہو گیا نا۔ اور عورت کو تھوڑی تھوڑی بات پر، تو اللہ نے خون بھی ان پر مسلط کر دیا اور پانی بھی ان کے اوپر مسلط، جیسی کرنی ویسی۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی گئی؟ ہاں تو بات چلو، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا دانے کے قریب مت ہونا۔ حضرت آدم بھی قریب ہو گئے، حضرت حوا بھی قریب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا۔ بھائی سننا، نماز کے بارے میں بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جنت میں نہیں رکھوں گا، اب زمین پر جانا ہوگا۔ آدم بھی دنیا میں آ گئے، حوا بھی دنیا میں آ گئی۔ حضرت آدم اور حوا دونوں کے دونوں کہاں پر؟ اب میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ کر دیا، آدم کو بھی الگ اور حوا کو بھی الگ۔ کتنے سال تک؟ 300 سال۔ ارے کہو نا کتنی جدائی ہو گئی؟ 300 سال میاں بیوی میں جدائی، خیر جدائی ہو گئی۔ اب سننا، حضرت آدم علیہ السلام 300 سال روئے۔ سننا کتنے سال روئے؟ ساتھ میں کو کتنے سال روئے؟ 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 300 سال رونے کے بعد ایک صبح ایسی ہوئی، بالکل صبح کا وقت، اللہ تبارک و تعالیٰ کو رحم آیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، اے آدم آج میں تجھ کو معاف کرنے والا ہوں، لیکن ایک دعا
میں بتاتا ہوں، تو پڑھے گا میں معاف کروں گا، اور صرف تو نہیں، قیامت تک کوئی بھی پڑھتا جائے گا میں اس کو معاف کرتا جاؤں گا۔ میں دعا بتائی کہ نہیں بتائی؟ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا بتا رہے۔ میرے دوستو آپ کو بھی وہ دعا یاد ہوگی، میرے ساتھ میں پڑھو۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 300 سال رونے کے بعد صبح کے بالکل سناٹے میں یہ دعا پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم میں نے تجھ کو معاف بھی کر دیا، صرف معاف نہیں کیا بلکہ تجھ کو اپنا نبی بھی بنا دیا۔ ہو گئے نبی بنا۔ حضرت آدم بڑے خوش ہو گئے، حضرت آدم بڑے خوش۔ اسی وقت اللہ اکبر، اسی وقت اللہ کیا شروع کیا؟ شروع کروانے والا کون؟ ورنہ آدم کو کیا پتا تھا؟ کچھ پتا تھا، لیکن اللہ ہی نے شروع کروایا۔ حضرت آدم نے کتنی رکعت پڑھی؟ سننا، حضرت آدم نے 2 رکعت پڑھی، پڑھ لی 2 رکعت، معافی ہو گئی۔ شکرانے کی کتنی رکعت پڑھی؟ 2 رکعت پڑھی۔ اب سننا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ ارے ہمارے نبی کہاں گئے تھے؟ وہاں کیا ملا؟ نمازیں۔ ارے کتنی نمازیں ملی؟ پہلے 50، کم کراتے گئے 45 40 35 30 25 20 15 10، کتنی کم کرا دی بھئی؟ 5 کرا دی نا، 5 کرا دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب تیری امت کو فجر کی نماز دے دے۔ تیری امت کو کون سی نماز دے دے؟ فجر کی۔ اور کتنی رکعت دے دے؟ 2 رکعت۔ اس لیے کہ یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی، یہی 2 رکعت میرے آدم نے بھی پڑھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ آدم نے بھی 2 رکعت پڑھی تھی، تیری امت پر بھی 2 رکعت فجر کی فرض کر دے۔ تیری امت کا کوئی بھی آدمی فجر کی 2 رکعت پڑھتا جائے گا، میں وہ ثواب عطا کروں گا جو آدم کو 300 سال رونے کے بعد عطا کیا تھا۔ آدم کو جو ثواب اور رحمت 300 سال کے بعد نصیب ہوئی، تیری امت کا کوئی بھی فرد بشر فجر کی 2 رکعت پڑھے گا وہ ثواب عطا کروں گا جو میں نے آدم کو عطا کیا تھا۔ ارے میرے جوہا پورا کے بھائیوں، فجر پڑھتا جا اور آدم جیسا ثواب حاصل کرتا جا۔ کرو گے انشاءاللہ؟ فجر پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں 300 سال رونے کا ثواب ملے، اس سے بڑھ کر کہاں خزانہ ملے گا؟ ارے ملے گا اس سے بڑھ کر خزانہ؟ چلو یہ تو فجر کا معاملہ ہو گیا۔ اب میں آؤ ایک دوسرے نبی پر، آپ نے نام سنا ہوگا حضرت ابراہیم۔ سنا نہیں سنا؟ میں جلدی بتاؤں، حضرت ابراہیم کا نام سنا نا؟ وہ اپنے بیٹے کو لے کر چلے تھے۔ ارے گئے تھے نا بیٹے، کون بیٹے؟ حضرت اسماعیل کو لے کر گئے تھے مینا کے میدان میں گئے تھے۔ اور کیوں گئے تھے؟ کہ بیٹا آج تجھے زمین پر لٹانے والا اور تیرے گلے پر چھری چلانے والا، اے بیٹا بتا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ اے بیٹا چلاؤں کہ نہ چلاؤں؟ تو بیٹے اسماعیل نے کہا نا ابا۔ ارے کوئی باپ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلاتا؟ بالکل مت چلانا۔ ابا نے کہا بیٹا یہ باپ چلانا نہیں چاہتا لیکن اللہ کا حکم ہے کہ چلا۔ بیٹے اسماعیل کی عمر 9 سال کی تھی، کہا اللہ کا حکم ہے تو 1 نہیں 100 جان ہوگی اسماعیل سب قربان کر دے گا۔ کس کے حکم پر چھری چلے گی؟ ارے کس کے حکم پر چلے گی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل میرا چہرہ دیکھ کر روگے، میرا چہرہ دیکھ کر روگے۔ ارے میرا ابا مجھ کو الٹا لٹا دو تاکہ تم چھری چلاتے جاؤ، خون نکلتا جائے، میرا چہرہ نہیں اللہ کا چہرہ تمہارے سامنے ہوگا۔ قربانی اسی کو کہتے ہیں کہ بندہ کرے اور اللہ دیکھے، درمیان میں کوئی بھی نہ آئے، درمیان میں کوئی بھی۔ میرے دوستو اتنی پکی تیاری، چھری بھی رکھ دی، الٹا لیٹ گئے، چھری رکھ دی۔ قرآن کریم نے کہا بات بالکل پکی ہونے والی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان پر جبرائیل کو کہا اے جبرائیل جلدی جانور لے کے جاؤ، میرا ابراہیم اسماعیل پر چھری چلائے۔ اس سے پہلے جانور پہنچ جانا چاہیے۔ ابھی تو حضرت ابراہیم چھری چلاتے کہ جبرائیل آئے، اسماعیل کو کھینچا، جانور کو رکھا اور چھری چلی۔ جب چلی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا بیٹے پر نہیں چلی، کس پر چل گئی؟ اور اللہ نے کیا کہا؟ ابراہیم تو کامیاب ہو گیا، ابراہیم تو۔ اللہ نے کیا جملہ فرمایا؟ قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنين ان هذا لهو البلاء
المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على ابراہیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو نے سچ کر دکھایا. میرے دوستو ہمارے نبی معراج پر بھائی کہو ہمارے نبی. اب سننا یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اب اسماعیل پر تو چھری نہیں چلی, کس پر چلی؟ تو حضرت ابراہیم خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ بھائی جب خوش ہو گئے او ہو بیٹا تو کھڑا ہے, بیٹے کی جان بچ گئی اور چھری تو چلی تو جانور پر چلی. حضرت ابراہیم اتنے خوش ہو گئے. اللہ اکبر کہو بھائی اللہ. کتنی رکعت پڑھی؟ کتنی رکعت پڑھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور حضرت ابراہیم نے جو 4 رکعت پڑھی نا بالکل ظہر کا وقت تھا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے, 5 نمازیں ملی. اللہ نے فرمایا فجر کی نماز پڑھنا تیرا امتی پڑھے گا حضرت آدم کی طرح ثواب عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی تیرے امتیوں کو کہہ دے ظہر کا وقت ہو جائے 4 رکعت نماز پڑھے جیسے میرے ابراہیم نے پڑھی تھی. تیرا امتی 4 رکعت ظہر پڑھ کے مسجد سے نکلتا جائے گا, میں وہ ثواب عطا کروں گا جو ایک باپ کے بیٹے کی قربانی پر ثواب ملتا ہے. حضرت ابراہیم کو جو ثواب ملا اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھنے کا, ظہر پڑھنے والے ہر امتی کو حضرت ابراہیم کی طرح ثواب عطا کروں گا. یہ ظہر پڑھ کے نکلتا ہوگا اور میں لکھتا رہوں گا یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی اولاد کو میرے راستے میں قربان کر دیا ہے. ان کا واقعہ سنو گے تو عقل حیران ہو جاتی. حضرت عزیر, کون حضرت عزیر؟ یاد رہے گا انشاءاللہ. بہت سو کے نام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ, بڑا پیارا نام ہے عزیر. ایک نبی گزرے حضرت ایک وادی میں چل رہے, ایک جنگل میں چل رہے. چلتے چلتے ان کو خیال آیا, بھائی اتنا خیال آیا, بھائی خیال آیا کہ اللہ تو ہم کو مار دے گا, ہم قبر مٹی ہو جائیں گے, ارے ہمارا وجود ختم ہو جائے گا, اللہ پھر واپس ہم کو کیسے پیدا کرے گا؟ بس نبی کے دل و دماغ میں یہ خیال نے 100 سال کے بعد پھر زندہ کیا. کتنے سال کے بعد؟ کتنے سال کے بعد؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَا. اللہ نے 100 سال کے بعد کس کو زندہ کیا؟ حضرت عزیر کو. اب حضرت عزیر کتنے سال کے بعد زندہ ہوئے؟ ارے بتاؤ 100 ایئرز میں, پوری سینچوری میں دنیا بدل جائے گی کہ نہیں بدل جائے گی؟ اب حضرت عزیر اٹھے, ابھی تو آنکھ کو ملا, بھئی 100 سال کے بعد اٹھے, یوں آنکھوں کو ملتے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کم لبست, اے عزیر کتنی دیر کے بعد اٹھا؟ اے عزیر کتنی دیر کے بعد؟ تو حضرت عزیر نے کیا کہا؟ لبست یومن او بعد یوم, ایسا لگتا ہے کہ 24 گھنٹے یا 12 گھنٹے کے بعد اٹھاؤں. بھئی حضرت عزیر نے کیا کہا؟ ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو سویا تھا لیکن تھوڑا لمبا سو گیا, 24 گھنٹے سو گیا کہ 12 گھنٹے سویا کہ اس سے کم سویا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نہ 24 نہ 12 نہ اس سے کم, 100 سال کے بعد تو اٹھا ہے. کتنے سال کے بعد اٹھا ہے؟ اور اللہ نے کہا جا دیکھ باہر نکل تو معلوم ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام 2-4 گلی میں گئے, سمجھ گئے یہاں تو کوئی پہچانتا ہے, ارے کوئی پہچانتا نہ میرا گھر نہ میرا در, کچھ بھی نہیں. 100 سال گزر گئے. بس حضرت عزیر علیہ السلام نے کیا کہا؟ اللہ میں سمجھ گیا, 100 سال سلانے کے بعد مجھے زندہ کیا, میں سمجھ گیا اللہ, میں سمجھ گیا تو کسی کو بھی مار سکتا ہے اور کتنے ہی سالوں کے بعد تو جلا بھی سکتا ہے. بھئی یہ کرنے والا کون؟ بھئی یہ کرنے والا کون؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا عزیر یہ بات پہلے سمجھ گیا ہوتا تو اچھا ہوتا, اس لیے کہ جو خدا پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا کیا وہ دوسری مرتبہ پیدا نہیں کر سکتا؟ ارے کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ خیر میرے دوستو, یہ جو واقعہ ہوا نا یہ عصر کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ یہ چلے جانا اور اس کے بعد میں اٹھنا, یہ سب وقت کون سا تھا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے, فجر کی نماز بھی مل گئی, ظہر کی نماز بھی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی تو میرا محبوب ہے, میں تجھ کو ایک عصر کی نماز دیتا. کون سی نماز دیتا؟ عصر کی نماز دیتا, وہ 4 رکعت دیتا جو حضرت عزیر نے پڑھی تھی. اور یاد رکھ تیرا امتی عصر پڑھے گا, مسجد سے نکلے گا, اس کے دل میں وہ ایمان اور یقین بھروں گا جو میں نے میرے نبی عزیر کے دل میں بھر دیا تھا.
असर पढ़ के निकलेगा वो ईमान और यकीन उसके दिल में रखूंगा जो मैंने हजरत। चलो अब कौन सी नमाज आई, जोर से कौन है, कौन सी नमाज? हजरत अय्यूब। कौन? हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। एक बात बता दो, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार हो गए थे भाई। क्या हो गए थे? बीमार, बदन में फोड़े फुंसी। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत बीमार हुए, बहुत बीमार हुए भाई, बहुत बीमार हुए। और एक बात सुनना, एक मरतबा, ये कुरान करीम में लिखा, मैं तफसील में नहीं जाता, एक मरतबा बीवी के साथ कुछ मामला, कुछ झगड़ा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को पसंद, अरे कौन? अल्लाह ताला को पसंद नहीं आया। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया। अल्लाह नबी को कहे नाराज हो गया तो बताओ नबी का दिल तड़पेगा कि नहीं तड़पेगा? अब हजरत अय्यूब रोए, इसके बीवी के साथ एक मामला हो गया और अल्लाह ताला नाराज हो गए। अल्लाह ताला ने कहा अय्यूब मैं तुझसे नाराज हो गया। हजरत अय्यूब रोए 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 रोए, इतना रोए कि कुरान करीम ने कहा कि रोने वाले रोते हैं लेकिन अय्यूब जैसा रोने वाला कोई नहीं। अरे कुरान ने कहा कि नहीं कहा? वज़कुर अब्दना अय्यूब। उसी में अल्लाह ने आगे फरमाया निअमल अब्द इन्नहु अव्वाब। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरा बंदा अय्यूब ऐसा रोने वाला कि उनका रोना देखकर अल्लाह ने कहा जा अय्यूब मैं तुझसे राजी हो गया। अय्यूब मैं तुझसे, जैसे हज़रत अय्यूब को मालूम हुआ कि अल्लाह राजी हो गए, अल्लाह, और कितनी रकात का इरादा किया ना, कितनी रकात का, लेकिन वो रोना बंद ही नहीं हो रहा। पहली रकात में भी रो रहे, दूसरी रकात में भी रो रहे, तीसरी रकात में भी रो रहे, चौथी रकात में उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े भाई। चौथी रकात पर उठने गए तो जमीन पर गिर पड़े। कोशिश कर रहे हैं उठने की। अल्लाह ने कहा बस अय्यूब ये 3 रकात पढ़ ले, सवाब मैं तुझको 4 का देने वाला, लेकिन 3 ही पढ़ ले बस। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए, फजर मिल गई, जोहर मिल गई, असर मिल गई। अल्लाह ताला ने कहा जब सूरज गुरूब हो तेरी उम्मत को कहना कि 3 पढ़े। नबी ने कहा 4 का नहीं पढ़ेगा 3। जब अय्यूब को 3 पे 4 दूंगा तेरी उम्मत को भी 3 पे 4 दूंगा, तेरी उम्मत को भी 3 पे 4, तेरी उम्मत को कहना 3। और हज़रत अय्यूब रोते थे, जल्दी 3 रकात पढ़ी। अल्लाह ने कहा मेरे नबी मगरिब की नमाज में छोटी सूरत होगी, 3 रकात पढ़ना, लेकिन याद रखना अय्यूब के रोने पर जो अय्यूब को इनाम दिया था तेरी उम्मत को मगरिब पर वो इनाम मैं देके रहूंगा। अब कौन सी नमाज रह गई? अब हमारे नबी कहां पर है? क्या कहा? ओहो, कह दो सुभान अल्लाह। हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर आंखों में आंसू आ गए। फरमाया अल्लाह तू मेरी उम्मत से कितना प्यार करता, अगर मेरी उम्मत फजर पढ़े तो आदम जैसा सवाब देगा, जोहर पढ़े तो इब्राहिम की कुर्बानी जैसा सवाब देगा, असर पढ़े तो उज़ैर का ईमान जैसा ईमान अता करेगा, मगरिब पढ़े तो अय्यूब के रोने का सवाब देगा। अल्लाह तू कितना प्यारा। अल्लाह ने फरमाया तेरी उम्मत से मैं मोहब्बत करता हूं, तेरे सदके मोहब्बत करता हूं, तेरी उम्मत से मोहब्बत करता हूं, लेकिन किसकी वजह से करता हूं? क्योंकि तेरा उम्मती है, इसलिए नबी जैसा सवाब दूंगा। फजर पढ़ आदम जैसा सवाब ले जा, जोहर पढ़ इब्राहिम जैसा सवाब ले जा, असर पढ़ उज़ैर जैसा सवाब ले जा, मगरिब पढ़ अय्यूब जैसा सवाब ले जा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूने मेरी उम्मत को 4 नमाज दी और चारों नमाजों में नबी का वाकया बताया, एक नमाज मेरी तरफ से भी तो दे दे। नबी ने मेराज पर कहा अल्लाह एक नमाज मेरी तरफ से भी। अल्लाह ने कहा 5वीं ईशा की नमाज वो नमाज है जो तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। इससे पहले जितने नबी आए, जितनी कौम आई, किसी ने भी ईशा नहीं पढ़ी, किसी ने भी ईशा, हदीस में लिखा जितने नबी आए, जितने लोग आए, कभी किसी ने ईशा नहीं पढ़ी। अरे मेरे दोस्तों कोई नबी ने ईशा नहीं पढ़ी, कोई उम्मत ने ईशा नहीं पढ़ी। अल्लाह ने मेराज पर कहा ये नमाज सिर्फ तू पढ़ेगा, तेरा उम्मती पढ़ेगा। और याद रख फजर पढ़े तो आदम मिले, जोहर पढ़े तो इब्राहिम मिले, असर पढ़े तो उज़ैर मिले, मगरिब पढ़े तो अय्यूब मिले। अरे तेरी उम्मत को के ईशा पढ़े, तू हाथ पकड़ के मोहम्मद मिलेगा और हाथ पकड़ के उम्मती को जन्नत में पहुंचाएगा।
کیا ثواب ملے گا کہ فجر ایک بھی نماز